الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، وقار رسول اور آل رسول کے موضوع پر یہ ہماری آج آخری نشست ہے۔ میں نے گزشتہ تقاریر میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، اور آج کیونکہ نتیجہ نکالنا ہے بنص قرآن کہ میں نے کیا تھا کہ یہ کتاب وجودی ختمی مرتبت کی ذات ہے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا مطہرون کے سوا۔ تو آج کی جو میری تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ یہاں سے کہ میں نے عرض کیا تھا رات بھی اور کل رات بھی کہ ماننا الفاظوں کو نہیں ہے، ماننا وجود کو ہے۔ یعنی جس طرح اللہ نے عرض کیا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، میں نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا جو میرا رسول ہے، یعنی رسول ذکر وجودی ہے۔ رسول کا وجود خود ذکر ہے۔ اب جب رسول کا وجود خود ذکر ہے، ایک دوسری آیت کی ہے، میں نے عرض کیا کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قبلہ آج میری مجلس میں پھر تشریف فرما ہے، اسی لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کی موجودگی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہ رسول کا وجود جو ہے وہ ذکر ہے، ذکر وجودی رسول کی ذات ہے۔ ایک اور آیت ہے اور جس پر مسلمانوں کو بڑا ناز ہے وہ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہاں ذکر کے نیچے لکھا قرآن، میں کہتا ہوں آپ نے قرآن کو کیوں لکھا، رسول کو کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ یہاں بدل تو ہے ہی نہیں کہ یہ کون سا ذکر ہے۔ وہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے جو ذکر نازل کیا وہ رسول ہے، اور یہاں اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ذکر نازل کیا ہے وہ قرآن ہے۔ یا تو یہی ہے کہ ہم نے جو ذکر ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب مسلمانوں نے لکھا کہ قرآن، بھائی ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں عرض کروں گا تو قرآن بھی ذکر، رسول بھی ذکر۔ اللہ نے رسول کو بھی نازل کیا، قرآن کو بھی نازل کیا، یعنی قرآن بھی ذکر ہے اور رسول بھی ذکر ہے۔ اللہ نے رسول کو بھی نازل کیا، قرآن کو بھی نازل کیا، رسول بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے۔ لیکن معاف کرنا، قرآن رسول کے پاس آیا، رسول کو قرآن کے پاس نہیں گئے۔ قرآن رسول کے پاس آئے، رسول قرآن کے پاس نہیں گئے۔ قرآن علم ہے، رسول معلم ہے۔ قرآن محتاج ہے رسول کی تفسیر کا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ جو وجود قرآن جو میں نے بات کی تھی کہ وہ ختمی مرتبت کی ذات ہے، آج اگر میں یہاں بیٹھ کر اب یہ کہوں کہ قرآن میں ایک یا دو غلطیاں ہیں تو مسلمان کیا کہیں گے کہ عبدالحکیم سے بڑھ کر کوئی کافر ہے ہی نہیں کہ قرآن سے عیب نکالتا ہے۔ ارے اگر میں اس مکتوبی قرآن سے آج بھی عیب نکالوں تو دنیا مجھے کافر کہتی ہے، اور کوئی وجود قرآن سے عیب نکالے۔ وجود قرآن تو رسول
رسول کی ساتھ ہے. بس میں قریب آ گیا نتیجے پر جو مجھے کہنا تھا. تو یہ اسی لیے اللہ نے سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. کیونکہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے کہ رسول کو کون سمجھ سکتا ہے, قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے. تو آیت ہے سورۃ نحل کی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اگر تم لا تعلمون ہو, اب لا تعلمون کی معنی کوئی بھی کرے, جاہل کرے, ان پڑھ کرے, لیکن اللہ نے کہا اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. آؤ قرآن سے پوچھیں کہ لا تعلمون کون ہے. تو سورۃ النحل میں پھر ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب اللہ نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے. بھئی بات کرو, دیکھو کتنی اہم بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا جب میں نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے. علامہ بعد میں بنے, مفتی بعد میں بنے, آئے لا تعلمون. میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے. آئے لا تعلمون, جو کچھ بنے بعد میں. اللہ نے کہا اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اللہ نے کہا جس کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا وہ ہے لا تعلمون. اب پتا چلا کہ اہل ذکر وہی ہو سکتا ہے جو آتے ہی عالم ہو. جملے کو سمجھا آپ نے. اللہ نے کہا اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. تو بھائی جو انسان آیا ماں کے پیٹ سے وہ لا تعلمون. علامہ بعد میں بنے, مفتی بعد میں بنے, آیا لا تعلمون. تو اللہ نے کہا اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. تو اب اہل ذکر وہی ہو سکتے ہیں جو آتے ہی عالم ہو. یا دنیا بتائے کہ کوئی ایسا تم میں ہے جو آتے ہی عالم ہو, پیدا جاہل نہ ہوا ہو. تو جو اہل ذکر ہوگا وہ جاہل نہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ جو اہل ذکر ہوگا وہ جاہل نہ ہوگا, آتے ہی عالم. اب پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. اہل ذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل مضاف, ذکر مضاف الیہ. ذکر کے اہل, بھائی بات کر ایسے تو میں نہیں پڑھ سکتا. یعنی نتیجے والی تقریر ہے, ایسے نہیں کہ میرے الفاظ آپ کے سر سے اڑ جائیں اور میری پوری جو 9 تقریریں ہیں ان کا میں نتیجہ نکال نہ سکوں. کیونکہ اہم تقریر تو آج ہے. اہل ذکر, اہل مضاف, ذکر مضاف الیہ. ذکر کے اہل ان سے پوچھو جو ذکر کے اہل. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. خبریں تو نہیں گئے نا میرے دوست. جلدی تقریرات ختم کروں گا, اس لیے کہ آپ کو دعوت فکر دے کر انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو 12 مہینے کے بعد ملیں گے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل ذکر, ذکر ہے مضاف, اہل ہے مضاف, ذکر ہے مضاف الیہ. ذکر کے اہل جس طرح ہوتا ہے کتاب اللہ, کتاب مضاف, اللہ مضاف الیہ. اللہ کی کتاب. ذکر, ذکر کے اہل. اب ذکر ہے رسول, ذکر ہے قرآن. سمجھ میں آ رہی بات ہے نوجوان؟ اب پھر وہی آ رہے ہو میرے آگے. میں نے عرض کیا میرے آگے وہ بیٹھے
تھے جس میں صلاحیت ہو سننے کی. میں نے کیا اہل ذکر، ذکر کے اہل تو ذکر ہے رسول. اب آؤ قرآن کے حیثیت سے دیکھیں کہ اہل کی معنی کیا ہے. مضاف ملا پتا چل جائے تو مضاف کو مضاف سے ملاتے چلو تو نتیجہ نکل کر آئے تو قرآن اور رسول کو کون سمجھ سکتا ہے. تو سورت ہود میں ارشاد ہوا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. جناب نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے. اہل مانا بیٹا، اہل مانے اولاد. آواز سے بات کرو میرے دوستو. اہل مانے بیٹا، اہل مانے اولاد، اہل مانے بیٹا، اہل مانے اولاد. اور پھر ارشاد ہوا سورت طٰہٰ میں قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. اہل مانے بھائی، سارے بات کرتے چلو میرے دوستو. اہل مانے بھائی، اہل مانے برادر، اہل مانے بھائی، اہل مانے برادر. اور سورت کہف میں ارشاد ہوا جب جناب موسیٰ اور جناب خضر دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ارشاد ہوا حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ خرقہا قال اخرجتہا لتغرق اہلہا. تو جناب خضر نے سوراخ کر دیا کشتی میں. تو جناب موسیٰ نے کیا کہا کہ تم اسی لیے سوراخ کرتے ہو کہ اس کے سوار ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں. اہل مانے سوار. بات کرو دبئی والے، میں تم سے بات کر رہا ہوں. اہل مانے اولاد، اہل مانے بیٹا، اہل مانے برادر بھائی، اہل مانے سوار. اور سورت الفتح میں ارشاد ہوا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزلهم کلمۃ التقوی واہلها وکانوا احق بها واہلها. اہل مانے لائق مثل، اہل مانے لائق مثل. اور سورت عنکبوت میں ارشاد ہوا لنجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین. ہم نے لوط کو بچایا اور اس کے اہل کو سوائے اس کے بیوی کے، کیونکہ وہ عذاب کی مستحق تھی، وہ جہنمی تھی. اہل مانے بیوی، لیکن اگر نبی کی نافرمان ہے بیوی، لیکن اگر نبی کی نافرمان ہے تو اہل سے خارج. اور سورت النساء میں ارشاد ہوا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وارثوں کو اپنی امانتیں واپس کرو. اہل مانے وارث، اہل مانے وارث، اہل مانے کے بلا وارث. اور سورت الحجر میں ارشاد ہوا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اور وہ جو ساتھ رہنے والے تھے، گاؤں کے ساتھ رہنے والے تھے، گاؤں کے ساتھ رہنے والے تھے، جب وہ آئے تو خوش ہو کر آئے. اہل مانے ساتھ رہنے والے. بس ابھی آپ درود پڑھیں تو میں ختم کروں تقریر. 7 آیتیں میں نے پڑھی، 7 آیتیں. سورت ہود میں اہل مانے اولاد بیٹا، سورت طٰہٰ میں اہل مانے بھائی برادر، سورت کہف میں اہل مانے سوار، سورت الفتح میں اہل مانے مثل،
لا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وقانوا حق بہا واہلہا. اللہ نے تسکین نازل کی رسول پر، مومنین پر، اور ان کے لیے لازم قرار دیا کلمۃ التقوی، اور ان کے لیے جو اس کے لائق ہیں، جو اس کے مثل ہیں. اہل معنی لائق، اہل معنی مثل. اور سورۃ عنکبوت میں ارشاد ہوا کہ بیوی آ سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نبی کی نافرمان نہ ہو. نبی کی نافرمان ہے تو اہل سے خارج. اور سورۃ النساء میں اہل معنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں واپس کرو اپنی وارثوں کو. اور سورۃ الحجر میں بچا اہل المدینہ یستبشرون، اہل معنی ساتھ رہنے والے. میرے دوستو میں نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، ابھی آپ کا کام ہے آگے چلنا. اہل معنی اولاد، اہل معنی اولاد، اہل معنی بیٹا، ذکر معنی رسول. مضاف کو مضاف الیہ سے ملاتے چلو. ذکر کے اہل، اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لا تعلمون ہو تو اولاد رسول سے پوچھو. رسول کے بیٹوں سے پوچھو، اولاد رسول سے پوچھو، رسول کے بیٹوں سے پوچھو. ہے کسی میں جرئت جو کہے کہ میں ہوں رسول کا بیٹا؟ ہے کسی میں جرئت جو کہے کہ میں ہوں رسول کی اولاد؟ یہی تو سبب تھا کہ یہ مباہلے میں آئے. اگر قبلہ نہ آتے تو دنیا کہتی تو رسول کا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے بتایا نہیں، رسول کی اولاد ہے، بیٹی بھی ہے بیٹے بھی ہیں، بیٹی بھی ہے بیٹے بھی ہیں. رسول کے بیٹوں سے پوچھو، رسول کے اولاد سے پوچھو. اب دنیا بتا، میں نے عرض کیا تھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سسرال سے پوچھو رسول کے ننھیال سے پوچھو. اللہ نے کہا رسول کے اولاد سے پوچھو. اب دنیا مجھے، میں 1 منٹ کے لیے ہٹ کر بات کرتا ہوں. ارے دنیا 4 بیٹیاں مانتی ہے، مانے، لیکن پھر بھی بطول کو تو افضل مانتے ہیں. اللہ نے کہا بطول سے پوچھو. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. اللہ نے کہا بطول سے پوچھو. یہ نہیں کہ بطول کسی کے لیے مسئلے کے لیے آئے تو تم کہو کہ یہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ اس سے پوچھو، اس کو بتاؤ نہیں، اس سے پوچھو. اولاد رسول سے پوچھو، جو رسول کی اولاد ہے اسی سے پوچھو. اولاد رسول سے پوچھو. یہی تو سبب ہے عزیزان محترم. آل اور اہل یہ دونوں ایک ہے، صرف ہے کو نکال کر بنی ہے آل. سمجھ میں آئی بات؟ یہی سبب تھا کہ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ رسول صحابی میں سے سب سے کس سے محبت کرتے تھے؟ کہا فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے. کہا آپ نے علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو ابن عباس نے ہنس کر کہا کہ علی اصحاب ہوتے تو میں کرتا. علی اصحاب ہوتے تو میں کرتا. علی اصحاب میں تو شامل نہیں، علی تو آل میں شامل ہے. علی تو آل. قبلہ کے موجودگی میں ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی بیٹی سے رسول نکاح نہ کر سکے. یہ ہے تمہارا دماغ. میں شاید سمجھا نہ سکا، پھر کریں بات کر کہتا ہوں. امام نے کیا فرمایا کہ جس کی بیٹی سے رسول شادی نہ کر سکے وہ ہے رسول کی آل.
ضرورت نہیں ہے. جس کی بیٹی سے رسول نکاح نہ کر سکے وہ ہے آج. ارے اتنے برس گزر گئے, 1400 برس بھی آج کے ساتھ غریب ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آج بھی رسول آئے گا تو کسی سید دادی سے نکاح نہیں کرے گا. اس کی بیٹی, اس کی بیٹی, اس کی بیٹی, اس کی بیٹی کی اولاد ہے. تو امام نے فرمایا جس کی بیٹی سے رسول نکاح نہ کرے وہ ہے آل. ابھی پتا چلا دنیا کہتی ہے کیوں شادیاں کی. ارے اگر شادیاں نہ کرتے تو دنیا کہتی کہ آل میں شامل ہے. ارے بیٹیاں بھی دیتے ہو. سمجھ میں آگے بات جو میں نے کری میں بیٹھے ہیں. ارے بیٹیاں بھی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اہل بیت میں بھی شامل ہے, پھر کہتے ہیں کہ آل میں بھی شامل ہے. تو اولاد رسول سے پوچھو, اولاد رسول سے پوچھو, اولاد رسول سے پوچھو, اولاد رسول سے پوچھو. یہ تھا سورت ہود. اور سورت طٰہٰ میں اہل مانے بھائی, اہل مانے برادر, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل مانے بھائی, ذکر مانے رسول. اللہ نے کہا اگر نہیں جانتے تو برادر رسول سے, رسول کا بھائی سے پوچھو, بھائی سے. اب پوری دنیا کو چیلنج ہے, جب بھی رسول نے بھائی چارہ قائم کیا تو علی اکیلے رہ گئے, علی اکیلے رہ گئے اور کہا یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے. آپ نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. تو بھائی سے پوچھو. ارے ہے کوئی رسول کا بھائی علی کے سوا تو بتاؤ. رسول سے پوچھو, رسول کے بھائی, بھائی سر نہیں ہلا جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. برادر رسول سے پوچھو, برادر رسول سے پوچھو, رسول کے بھائی سے پوچھو. اب دنیا کے پاس کوئی ہے بھائی علی کے سوا تو ہمیں بتائے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. دیکھو یہ قرآن کی آیتیں ہیں, میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی کسی کو رد کر سکے. اولاد رسول سے پوچھو, برادر رسول سے پوچھو, اور اہل مانے مثل, اہل مانے لائق. اللہ نے کہا اہل مانے لائق, اہل مانے مثل, ذکر مانے رسول. اللہ نے کہا اگر نہیں جانتے تو لائق رسول سے پوچھو, مثل رسول سے پوچھو. مثل رسول سے پوچھو, مثل رسول سے پوچھو. ارے کیا اندھے ہو گئے تھے؟ رسول 53 برس کا, علی 23 برس کا بچہ, اور وہ بستر پر سویا رہا. ساری رات دنیا نے بچے کو رسول سمجھا. مسلمان کہتے ہیں کہ علی کا قد چھوٹا, ایک بچہ, دوسرا تمہارے کہنے کے مطابق قد چھوٹا, تو یہ ساری رات رسول کیسے سمجھتے رہے؟ اللہ نے کہا مثل رسول سے. پوچھو. ارے ہاں, پھر قبلہ کے موجودگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مسلمانوں نے لکھا پہلے خلیفے کے لیے کہ وہ اتنا ذہن کا تیز تھا کہ اگر کوئی باہر کا آدمی آ جاتا تھا, ایک مرتبہ اس کا پاؤں دیکھا یا قد دیکھا تو پھر سمجھ جاتے تھے کہ یہ فلاں. میری گفتگو پر یعنی اتنے ذہین تھے کہ ایک مرتبہ آدمی کو دیکھا پھر کہیں مل جائے تو پہچان جاتے تھے. آج وہی آیا
تو کیا کہا؟ السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی تم پر سلام۔ کافر ہمیں نہ کہو، ارے ہم ایک ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی علی کو رسول کہے وہ کافر ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، ارے نعرہ حیدری، ارے ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اتنا جو ایک مرتبہ دیکھے، ایک مرتبہ آدمی کو دیکھے وہ پہچان جاتا تھا۔ ارے رسول 53 برس کا، علی بچہ، اور آج آن سے کہا السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پھر معاف کرنا، عبدالحکیم کو قبلہ کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، معاف کرنا عبدالحکیم کو، ارے جب تمہارا پہلا خلیفہ علی کو نہ سمجھ سکا تو تو کیا سمجھے گا؟ رائے کے رسول سے پوچھو۔ ارے یہی تو الفاظ ہے نا جب نا تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ علی جب بستر پر سوئے تو وہ پاؤں کی طرف میکائیل، سر کی طرف جبرائیل۔ آج ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جبرائیل میں آپ سے افضل، کبھی نہ کہا۔ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ تم علی پر ناز کرتے ہو، ارے بھائی ہم کیا کریں؟ ارے ملائک ناز کر رہے ہیں، میکائیل آج جبرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے بہتر۔ جبرائیل نے کہا نہیں میں تم سے بہتر۔ جبرائیل نے پوچھا میکائیل تم کس سے کیوں کس طرح مجھ سے افضل ہو؟ کہا میں علی کی پاؤں کی طرف کھڑا ہوں، اور علی کے پاؤں وہ ہیں جو کبھی مہر نبوت پر، کبھی رسول کے بستر پر، اور کبھی رسول کے بستر پر، اور کبھی رسول کے مہر نبوت پر۔ اور کہا جبرائیل آپ کیسے افضل ہے؟ کہا میں علی کے چہرے کی طرف کھڑا ہوں، چہرہ وہ جس کا دیکھنا، چہرہ وہ جس کا دیکھنا عبادت۔ اور پھر جبرائیل نے کہا بخن بخن مم مثلک، بخن 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 لک، بخن بخن مم مثلک، بخن بخن لک مم مثلک یبن ابی طالب۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تمہارا مثال کون ہو سکتا؟ یہ جملے کہہ کر میں چلا جاؤں، اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے۔ بخن بخن لک مم مثلک یبن ابی طالب، مبارک ہو، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تمہارا مثال کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جبرائیل کا کلام میرا کلام ہے، متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدلتی ہے۔ توجہ نوجوانوں بچوں بیٹے ہو، متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدلتی ہے۔ میں مدد پڑھ رہا ہوں، آپ نے کہا سبحان اللہ، لیکن اگر سبحان اللہ قبلہ کہے تو اہمیت بڑھ جائے۔ آپ نے بھی سبحان اللہ کہا، آپ نے بھی واہ واہ کہا، لیکن اگر قبلہ کہے تو کلام کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ ارے اگر آدم کہے تو کلام کی اہمیت بڑھ جائے گی، رسول کہے تو کلام کی اور اہمیت بڑھ جائے گی، لیکن خود خدا کہے، خود خدا کہے تو تمہارا کوئی مثال نہیں ہے۔ تو ارے میں کیا کروں؟ ارے وہ علی جو خدا کی نظر میں بے مثال ہے، اس کو ایرے گہرے سے مثال دیتے ہو۔ نعرہ حیدری، جس کو خدا کہہ رہا ہے بے مثال، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور ایک جملہ جو میرے ذہن میں آ گیا ہے، بخن بخن لک مم مثلک یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے،
یہ کیوں نہیں کہا اے خدا کے نفس؟ یہ کیوں نہیں کہا اے مرتضی، اے علی؟ ابو طالب کے بیٹے. شاید اللہ جواب دے کہ عبدالحکیم یہ رسول کے بستر پر سونا علی کا کمال نہیں، یہ ابو طالب کی عادت. یہ ابو طالب نے جو عادت ڈالی تھی، یہ سارا کریڈٹ ابو طالب کے پاس جاتا ہے، سارا کریڈٹ ابو طالب کے پاس جاتا ہے. ارے خدا کی قسم دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب مومن نہیں. میں تو کہتا ہوں تمہارے صحابہ نے سب نے مانا، تمہارے صحابہ نے سب نے مانا. کہتے ہیں کیسے؟ ارے ہاں غدیر میں مبارک تھی نا، وہی الفاظ کہے نا، بخن بخن لک بخن بخن لک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مومن و مومن. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. بخن بخن لک یاد، بخن بخن لک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مومن و مومن. مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، تم میرے بھی مولا ہو گئے. آج میرے بھی اور تمام مومنوں اور مومنات کے مولا ہو گئے، میرے بھی. مجھے تعجب لگتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مومنین سے الگ کیوں کیا. یہ جا کر سوچنا تھا عبدالحکیم نے کہا میں نے کہا دیا آپ جا کر نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی مولا آج میرے مولا اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا بن گئے. اے ابو طالب کے بیٹے، اے ابو طالب کے بیٹے، فرض کرو کوئی کافر کا بیٹا مسلمان ہو جائے اور وہ بنے ڈی سی، اور آپ اس کو مبارک دینے کے لیے جائیں کہ ایک کافر کے بیٹے تمہیں مبارک. زبان سے بتاؤ، اگر کوئی کافر کا بیٹا مسلمان ہو کر ڈی سی بن جائے اور آپ اس کو کہیں کہ کافر کے بیٹے تمہیں مبارک، تو پتا ہے تمہارا کیا حشر کرے گا. ارے آج رسول کو مبارک دے رہے ہیں علی کی، تو کہہ رہے ہیں ابو طالب کا بیٹا. علی کو دے رہے ہیں تو ابو طالب کے ساتھ کریں گے ابو طالب کا بیٹا. پتا چلتا ہے کہ دنیا والوں کو اللہ نے اور اللہ کی یہی مشیت تھی کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ جس کا بیٹا سردار ہے خدا جانے اس کا باپ کتنا. سمجھ میں آگے بات نہ کتنے آ گئے. اولاد رسول سے پوچھو بیٹے، سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ اولاد رسول سے پوچھو، برادر رسول سے پوچھو، لائق رسول سے پوچھو، لائق رسول سے پوچھو. اور میں نے کہا ہاں اہل معنی بیوی ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط ہے، قرآن نے ایک شرط ڈالی ہے. وہ کون سی؟ پہلے تو نبی کی فرمان بردار ہو، اور دوسری بات یہ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے جب ملائکہ بھیجے جناب سارا کے پاس کہ آپ کو اللہ بیٹا عطا کرے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، تو بی بی گھبرا گئی کہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا. قالوا تعجبی من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم آل البیت انہ حمید مجید. بی بی تو تعجب کیوں کرتی ہے؟ یہ خاص رحمت اہل بیت کے لیے ہے. اور قبلہ زبان سے بات کرو تو قبلہ کی موجودگی میں جملات کرو. ارے یہ بی بی سارا اہل بیت میں شامل کیوں ہو گئی؟ دو وجوہات کی وجہ سے. پہلے
تو جناب سارا جناب ابراہیم کی خالازاد بہن ہے، رشتے کی وجہ سے۔ اب آگے شاید تم رشتے کی وجہ سے، رشتے کی وجہ سے۔ اور دوسرا، اللہ نے پہلے بی سارا کو اہل بیت میں شامل نہ کیا جب تک معصوم کی ماں نہ بنی۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، ارے پھر جا کر سوچنا، اللہ کے ہر بات میں مصلحت ہوتی ہے۔ اب جا کر دیکھو کہ رسول کے کس بیوی کو اولاد ہے، کوئی معصوم کی ماں بنی ہے، ارے اسی لیے تو اولاد نہیں ہوا۔ ایک ایک نقطے میں گھبراہٹ نہیں ہے، معصوم کی ماں بنی، معصوم کی ماں بنی تب پہلے تو رشتے کی وجہ سے، اور دوسرا معصوم کی ماں بنی۔ اب جن بیویوں کو تم اہل بیت میں شامل کرو تو پہلے رشتہ دیکھو، پھر دیکھو معصوم کی ماں ہے یا نہیں، پھر دیکھو کہ نبی کی وفادار ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی ایک ہی صفت نہیں تو پھر وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے سمجھا جا رہا ہوں، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ اور اللہ نے کہا سورۃ النساء میں، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، وارثوں کو امانتوں کو واپس کرو وارثوں کی طرف۔ اہل مانے وارث، ذکر مانے رسول، وارث رسول سے پوچھو۔ میں سمجھا، میں پھر قریب آ کر بات کروں، وارث رسول سے پوچھو، کیونکہ لفظ ہے لا تعلمون، یعنی جو وارث رسول ہوگا اگر تم اسے سوال پوچھو اور کہے نہیں آتا تو سمجھنا کہ یہ جھوٹا ہے۔ کبھی وارث رسول یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں آتا۔ اب جا تاریخ تم پڑھو کہ کس کو آتا تھا کس کو نہیں آتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نوجوانوں؟ پوری توجہ ہے میری گفتگو پر۔ وارث رسول سے پوچھو، اگر دنیا میں وارث تو بڑے بنے، وارث تو بہت بنے، لیکن جب کوئی مسئلہ تو علی کے پاس کیوں؟ ارے خدا دکھاتا تھا کہ عبدالحکیم یہ وارث نہیں، یہ تو جاہل ہیں، جاہل وارث نبی نہیں بن سکتا۔ آتے ہی یہی سبب تھا کیوں علی نے آتے ہی قرآن پڑھا، علی نے آتے ہی کیوں قرآن پڑھا؟ خدا کی قسم اگر علی آتے ہی قرآن نہ پڑھتے تو دنیا کا آپ کو کیسے پتا کہ علی پیدا ہی عالم ہوئے تھے؟ ہاں، اگر یہ آج علی کعبے قرآن نہ پڑھتا رسول کے ہاتھوں پر تو دنیا کہتی کہ آپ کو کیسے پتا کہ علی آتے ہی عالم بنے تھے، علی آتے ہی عالم تھے؟ تو علی نے آتے ہی قرآن پڑھ کر اس آیت کی مجھے تفسیر بتائی کہ عبدالحکیم ان کو بتاؤ کہ آتے ہی میں نے قرآن پڑھ کر دنیا کو بتایا کہ رسول کے بعد وارث رسول میں ہم تو وارث مانے، لیکن جب باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ یہ مسئلہ ہے۔ خدا کی قسم ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، نہیں گھبرا تو نہیں رہے ہیں، میں جلدی کر رہا ہوں، جلدی رسول کو ماننے کا طریقہ کیا؟ گھبرا تو نہیں، رسول کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟
یہ ہے ماننے کا طریقہ جو قرآن نے بتایا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے حبیب ان کو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی جب تک اپنے فیصلوں میں تمہیں حاکم نہ بنائے. بھائی آنکھیں نہ بند کرو, تمہیں جلدی جلدی بات کرنی ہے. حاکم بنایا مومن ہو گئے, اللہ نے نہیں. پھر جو فیصلہ کرے اس کو تسلیم کرے. 11 مومن ہو گئے, اللہ نے کہا نہیں. اعتراض بھی نہ کرے, یعنی پھر پوچھے بھی نہیں کہ ایسا کیوں ہوا. میں کیا کروں میرے دوستوں؟ بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قریب جو بیٹھے ہیں ممبر کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی 3 طریقے, پہلے حاکم بنائے, پھر جو فیصلہ کرے اس کو قبول کرے, اور تیسری بات یہ کہ پھر پوچھے بھی نہیں کہ ایسے کیوں کیا. وہ کہا, اب مثال ہے ہمارے سامنے, وہی جس کو زنا باز کرتی ہے, اس کے پاس 2 عورتیں گئی. ایک بچہ ہے, وہ کہہ رہی ہے میرا, وہ کہہ رہی ہے میرا. اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا. جب وہ فیصلہ نہ ہوا تو باہر سے رسول کے دروازے پر آنا, آج سے رسول کے دروازے پر آنا پڑا. تو علی نے کہا کہ بھائی میں وہ نہیں, زبان سے بات کرو جو میرے قریب بیٹھو. علی نے کہا بھائی جس کا ہے وہ لے, میں وہ نہیں, میں وہ نہیں, جس کا ہے وہ لے کے جائے. اور جب قبلہ نہیں مانا تو علی نے جناب قمبر کو کہا جاؤ تلوار لے کر اور اس بچے کو 2 ٹکڑے کرو, آدھا اس کو دو آدھا اس کو دو. قمبر دوڑتا گیا, تلوار لے کر آیا. بس تلوار چلانے پر تھا یا جس کا تھا, اس نے کہا میرا نہیں ہے. مولا نے فرمایا یہ تیرا ہے. مجھے اسی سے نہیں ہے, مجھے اسی سے نہیں, یہ نقطہ نہیں ہے. مولا نے فرمایا یہ تیرا ہے. تو جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا قمبر یہ تم نے کیا کیا؟ مولا نے تمہیں کہا کہ اس کو قتل کر دے, 2 حصے کر دے, تو تو دوڑ کر تلوار لے کر آیا اور اس کو 2 حصے کر رہا تھا. مولا کو کیوں نہیں کہا کہ مولا اس نے کون سا قصور کیا؟ جناب قمبر نے فرمایا عمر تمہیں پتا ہے کہ اگر میں پوچھتا تو ایمان سے دنیا کو سمجھانے کے لیے, ورنہ ہمیں حق کیا ہے قاضی کے فیل پر اعتراض کریں؟ ہمیں حق نہیں. یہ تو فرض ہے دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ علی کا مقام کیا ہے, علی کی عزت کیا ہے. بات سے رسول سے پوچھو جو کبھی یہ نہ کہے کہ مجھے یہ نہیں آتا, بس یہ کہا کہ یہ نہیں آتا, سمجھنا کہ یہ وارث نہیں. سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ وارث سے رسول سے پوچھو, وارث سے رسول سے پوچھو. گھبرا تو نہیں ہے. اور سورۃ الحجر میں اہل مانے ساتھ رہنے والے, ہمیشہ ساتھ رہنے, زبان سے بات کرو آگے چلے, ہمیشہ ساتھ رہنے والے, ہمیشہ ساتھ رہنے والے. آؤ تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کریں گے. ہم روزانہ درود پڑھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے نماز میں, یہ الفاظ ہیں قرآن کے. ایک بات کو سمجھیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں گے.
آل نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، اے ایمان والو تم اس پر اسی پر، ہے ضمیر غائب واحد مذکر، صلو علیہ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس پر سلام بھی پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے۔ اب تو بھائی یہ تو اشرے کی مجلس ہے جو میں نہیں پڑھ سکتا، ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کیا؟ اہل معنی ہمیشہ ساتھ رہنے والے، ہمیشہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد، رسول نے فرمایا خبردار یہ تم پڑھیدہ درود نہ پڑھی۔ کہاں تم پڑھیدہ، کہاں یہ لنگڑا درود ہے؟ وہاں ہے علیہ، رسول نے فرمایا نہیں، درود نبی پر نہیں ہے، النبی پر ہے۔ الف لام جنسیہ کا ہے، جو میری جنس میں سے، توجہ چاہ رہا ہوں نوجوان، جو میری جنس میں سے ہیں ان پر بھی درود پڑھو۔ اب ہمارے علماء نے لکھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے مسلمان بھائی نے لکھا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ انہوں نے 2 مرتبہ علی کہا، ہم نے 1 مرتبہ، کیونکہ انہوں نے پھر بھی چالاکی کی، فاصلہ ڈالا۔ اللہ نے کہا محمد اور آل محمد میں فاصلہ نہیں، بلا فصل ہے، بلا فصل ہے، بلا فصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے مسلمان اسی بات پر متفق ہیں کہ درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ کسی نے کیوں نہ کہا کہ یہ آل کہاں سے آ گئی؟ کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آل کہاں سے آ گئی؟ یعنی رسول نے اور اللہ نے بتایا کہ آل نبوت میں شامل ہے، اصحاب میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے، اصحاب نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، اہل بیت نبوت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر میں سمجھایا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اللہ اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر، یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں رسول پر، طٰہٰ پر، یاسین پر؟ اللہ نے کہا نہیں، نبی پر۔ کیوں؟ کہ پہلے رسول سے پوچھو کہ یہ نبی کب سے ہے؟ تو رسول نے جواب دیا قلت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا، تو جب سے نبی تب سے آج، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر جاہل ہو تو ان سے پوچھو جو محمد کی نبوت کے ساتھ ہے۔ دینا چاہتا ہوں، ایک خبرہ تو نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، آنکھیں کھول کر 2 آیتیں سنو تو میں آج کی گفتگو کو ختم کروں۔ ہاں جب سے ہو تب سے، گھبرا تو نہیں ہے میرے دوستوں؟ میں نے کیا کہ یہ ایسا موضوع ہے، لیکن آپ کو میں صرف پوائنٹ دے کر جا رہا ہوں، نقطے دے کر جا رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں کہ میں نے کیا کیا کہا۔ یہ الفاظ ہیں قرآن میں، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم۔ تو اسی دن دیکھے گا، اسی دن قیامت کے دن، کہ مومنین کے آگے اور دائیں نور چلے گا۔ زبان سے دن کو بھی نہیں جا رہی ہے کیا؟ زبان سے بات کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں زبان سے بات نہیں کرتے۔ 10 دن میں نے تمہیں سکھایا ہے،
والمؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. تو اسی دن دیکھے گا. اگر تمہیں نور آج سمجھ میں نہیں آتا تو تم قیامت میں دیکھے گا کہ مومنین کے آگے آگے اور دائیں نور چلے گا. ارے کوئی تو ہوگا نا, کوئی تو ہوگا نا. مومنین کے آگے نور, دائیں نور. اور اللہ نے ان کو بشارت دی جنت کی, اور وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ ان کی عظیم فتح ہے. اور اللہ نے پھر فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اس دن منافق مرد اور منافقہ عورتیں مومنین کو کہیں گے ہمارا تھوڑا انتظار کرو, ہمارا تھوڑا انتظار کرو. یہ جو تمہیں نور ملا ہے نا اس میں سے ہمیں بھی حصہ دو. تو مومن سینہ تان کر کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, واپس جاؤ, ہم نے یہ نور بڑی مصیبت سے حاصل کیا ہے, یہ اسے نور کو نہیں ملا ہے. جاؤ جا کر دوسرا نور حاصل, جاؤ واپس جا کر نور حاصل کرو. فَضُرْبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ. مومنین کے درمیان اور منافقین کے درمیان دیوار کھڑی دی جائے گی, اس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس کے اندر رحمت ہوگی, باہر عذاب ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں جماعت کو لے کے جا رہا ہوں. ینادونہم الم نکم معکم. تو اس دن منافق مومنین کو کہیں گے ہم دنیا میں آپ کے ساتھ نہیں تھے. دیکھو کتنا میں نے جملہ کہا اور قرآن میں, اور آپ کو میں نے سمجھا سکا. قرآن کا ہر ایک لفظ میں ہدایت. ینادونہم الم نکم معکم, کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا, ساتھ تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. ہاں ساتھ تو تھے لیکن تمہارے نفس نے تمہیں گمراہ کیا, اور تم ہمیشہ انتظار کرتے تھے کہ مومنین کو نقصان کس طرح پہنچائیں. ارے نوجوانوں باتوں کرو, بچے آ کر آگے بیٹھے ہو. قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. ہاں تو ساتھ تھے, تم ساتھ تھے ہمارے. وہ تھا منافقین کا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. وہ کہیں گے ساتھ تو تھے لیکن تمہیں تمہارے نفس نے دھوکہ دیا, اور پھر تم ہمیشہ منتظر رہتے تھے کہ کس طرح مومنین کو نقصان پہنچائیں. ارے یہ گفتگو مشرکین کافرین اور مومنین کی نہیں, منافقین اور مومنین کی ہے. کیونکہ جھگڑا ہمیشہ منافقوں کا اور مومنین کا. منتظر رہتے تھے کہ ہم کو نقصان کرتے تھے. تب تم ہمیشہ شک میں رہتے تھے, کبھی نبی نے ہمیشہ شک میں رہتے تھے, تم ہمیشہ شک میں رہتے تھے. وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اور ہاں تمہیں دنیا کے حرص اور ہوس نے دھوکہ دیا, یہاں تک موت آ گئی تمہارے اوپر. اور ایک دھوکے والے نے تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا.
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ جملہ ہے جس کے لیے میں آپ کو لے کر آیا ہوں محنت کر کے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا کہ تم پیسے دے کر جنت میں جاؤ، کوئی معاوضہ نہیں، نہ تم سے نہ کافرین سے۔ مأواکم النار، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ہی مولاکم، آج یہ ہے تمہارا مولا، آج یہ ہے تمہارا مولا۔ اب قبلہ کی اجازت سے یہ میرے الفاظ ہیں عقیدے کے، یہ جو میں نے سمجھا ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ اعلان تو کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی ہم کسی کو کہتے ہیں نا، کوئی الفاظ کہتے ہیں واپسی، یہ ہے تمہارا باپ، یعنی کوئی ایسی بات گزر چکی ہے جو اس نے نہیں مانا، اس کا آج اس کو جواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا مأواکم النار، یہ ہے جہنم تمہارا ٹھکانہ۔ یہ مولاکم، آج یہ ہے تمہارا مولا، آج یہ ہے تمہارا مولا۔ یعنی اللہ نے ان کو بتایا کہ آج یہ ہے تمہارا مولا۔ ارے غدیر میں تم نے علی کو نہیں مانا مولا تھا، تم نے غدیر میں علی، دیکھو اس بچے نے کتنی بات بتا دی، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو کہے گا تم نے کل غدیر میں علی کو مولا نہیں مانا تھا، آج یہ ہے تمہارا مولا، یہ ہے تمہارا مولا۔ اور عجیب معنی لکھی مولا کی مسلمانوں نے۔ رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہی لکھا یہ میرے چچا کا بیٹا۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر مولا کی معنی ہے چچا کا بیٹا تو یہ مولا کو، آج یہ تمہارے چچا کا گھر ہے، جاؤ اس چچا کے گھر میں۔ یہ تمہارے معنی ہے، مولا کی معنی ہے چچا کا گھر، آج یہ تمہارے چچا کا گھر ہے، جاؤ اپنے چچا کے گھر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے بتاؤ یہاں مولا کی معنی کیا ہے؟ کیا ہے مولا کی معنی؟ کہ آج یہ ہے تمہارا مولا، کل تم نے علی کو مولا نہیں مانا تھا تو آج جہنم ہے تمہارا مولا، جاؤ اس مولا میں اپنے مولا، یہ ہے آج تمہارا مولا۔ غور نہیں کیا؟ پوری قرآن کی گفتگو پر تم نے غور نہیں کیا؟ پھر جملہ کہو، پھر ریپیٹ کریں تب سمجھ میں آئے گا۔ کیا کہا منافقین نے؟ یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قَالُوا بَلَىٰ، تھے ساتھ۔ یہ اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے کہا مومن اور منافق ساتھ ہیں، لیکن مومنین نے ان کو فائدہ نہیں دیا، منافقین نے ان کو نقصان نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی ساتھ ہو، توجہ ہے میرا دوستو، اگر کوئی ساتھ ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ ساتھ دینے والا اس کو فائدہ دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے جو اس کا ظرف ہے وہی کام آئے گا، جو اس کا ظرف ہے وہی کام آئے گا۔ اور عزیزان محترم، میں نے آپ کو زحمت دی، حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا۔ جناب خضر نے کشتی میں سورا کیا تو جناب موسیٰ نے فرمایا اسی لیے سورا کرتے ہو کہ سواروں کو غرق کرتے۔ اہل مانے سوار، ذکر مانے رسول۔ ارے شیعوں قیامت تک کسی میں جرئت ہے تو جواب دے۔ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل مانے سوار، ذکر مانے رسول۔ اللہ نے کہا کوئی لا تعلمون ہے، جاہل ہے تو سوار اور رسول سے پوچھے۔
ایک جملہ آخر میں رکھا تھا لیکن شاید اڑ گیا آپ کے سر سے. سوال رسول سے پوچھو, یہ بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. سوال رسول سے پوچھو. پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سواری رسول سے پوچھو. ارے مسلمانوں نے یہی لکھا کہ غار تک بن گئے تھے رسول کی سواری, یہی لکھا نا کہ سواری بن گئے تھے. اللہ نے کہا سواری سے نہیں پوچھو, سوار سے پوچھو. سمجھو سمجھو, سوار سے پوچھو. میں نے کہا کیا تھا پہلی تقریر میں کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے, منواتے یہ ہے. قرآن دعویٰ کرتا ہے, منواتے یہ ہے. آج دنیا کہتی ہے علی کعبے میں رسول پر سوار کیوں ہوئے, حسنین رسول پر سوار کیوں ہوئے. ارے اگر سوار نہ ہوتے تو اللہ نے کہا کہ سوار رسول سے پوچھو ہم سوار کہاں سے ڈھونڈتے, وہ جواب کہاں دیتے. اسی لیے علی نے کعبے میں سوار ہو کر, حسنین نے عید کے دن سوار ہو کر دنیا کو بتایا کہ رسول کے بعد یا بابا سے پوچھو یا ہم. سمجھ میں آ گئی. اب ہے دنیا میں طاقت جو رسول کے سوار ڈھونڈ کر آئے. سوارے رسول سے پوچھو, سواری سواری سے نہیں. سمجھ میں آئے گا. اور ہاں آپ کی سمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس منزل پر کہ اگر میں یہاں گیا پھر دوسری طرف تو پھر مجھے 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اسی لیے میں ایک جملہ کہہ کر ایک جملے میں پوری تقریر کو سمیٹ کر اور ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر قرآن بھی ہے. جب آپ سے بات کروں تو میں کروں, ذکر قرآن بھی ہے, ذکر قرآن بھی ہے. 7 آیتوں کا میں نے جواب دیا. ذکر قرآن بھی ہے اور اللہ نے کبھی اس قرآن کو نور کہا, کبھی طاہر کہا, کبھی شفا کہا, کبھی اعلیٰ کہا, کبھی مبین کہا, کبھی رحمت کہا, کبھی اعلیٰ کہا, کبھی بے مثل کہا, کبھی مشکل کہا, کبھی ذکر کہا, کبھی امر کہا. تو بات تو ہو گئی صاحب کہ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا عبد الحکیم اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے, اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو. اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو. اگر قرآن شفا ہے تو مال کے جا کے شفا سے پوچھو. اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو. اگر قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو. اگر قرآن مبین ہے تو امام مبین سے پوچھو. اگر قرآن عظیم ہے تو نبع العظیم سے پوچھو. اگر قرآن بے مثل ہے تو مثل اعلیٰ سے پوچھو. اگر قرآن معجزہ ہے تو کسی معجز نما سے پوچھو. اگر قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اگر قرآن امر ہے تو اول الامر سے پوچھو. اور اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل تقریر کو ختم کیا. سمجھ میں آئی بات ابھی محترم؟ یہ ہے نتیجہ.
تناسل کا نتیجہ، ان کے دروازے پر نہیں آؤ گے نہ رسول سمجھ میں آئے گا نہ قرآن، کیونکہ اہل ذکر وہی ہو سکتا ہے جو بیک وقت قرآن کا بھی وارث ہو اور رسول کا بھی وارث ہو۔ نہیں آؤ گے، مرتے مرتے مر جاؤ، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ رسول سمجھ میں آئے گا، نہ قرآن نہ رسول۔ آؤ، یہ نہ کہو کہ ہم بوڑھے کے ہو گئے، وقت ضائع نہ کر، وقت ضائع نہ کر، یہ بڑے قریب ہیں، یہ پورے کا پورا گھرانا، ارے ان کے دروازے پر جو بھی آئے وہ خالی واپس نہ گیا۔ ہاں داداران حسین، میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاکستان میں 72 گھنٹے مجلس ہوتی ہے، وہاں کسی کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، بڑے مولا کے عزادار ہیں، اور آپ نے بڑی یہ جسارت کی ہے کہ رات کو 12 بجے تک بیٹھے ہیں، لیکن کبھی اس تھکاوٹ کا احساس نہ کریں۔ ہاں آج حسین کا چہل منا رہے ہو، ہاں میرے دوستو حسین کا چہل منا رہے ہو۔ ارے یہ غریبوں کا جلسہ ہے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، غریبوں کا جلسہ۔ ارے غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ ہاں قبلہ مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، کیونکہ ہمارے سندھ میں جب میں مجاز پڑھتا ہوں رات کو، اب یہ دیکھو چھوٹے بچے ہیں، ان کو اپنا نام پوچھو نہیں صحیح بتا سکتے، والدین کا نہیں، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے، رات کو جب میں واپس لوٹتا ہوں کبھی حالہ سے کبھی بھٹشا سے، چھوٹے بچے 2 سال کے، قمیص اتری ہوئی، ننگے پاؤں، یا حسین یا حسین۔ میں اپنے ڈرائیور کو کہتا ہوں کار کو ذرا روکو، کار روک کر میں بچے کو پوچھتا ہوں بتا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بچہ نام بتا نہیں سکتا، میں رو کر کہتا ہوں مولا یہ ہے بچہ، لیکن دیکھو تمہیں کتنا یاد کرتا ہے، مولا یہ تمہارے کردار کا کمال ہے، مولا تمہاری یہ محنت کا کمال ہے کہ آج بچے بھی تجھے روتے ہیں، اور جن کو عقل نہیں ہے وہ بچے بھی حسین کو رو رہے ہیں۔ عزاداران حسین بڑی تم نے محنت کی، ارے زہرا کو پرسا دیا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کون ہے کہ حسین کی ماں راضی ہو جائے۔ عزاداران حسین 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، 2 محرم کو کربلا میں پہنچا، 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے، یعنی اب جو پانی ہے وہ زینب نہیں پیتی، اکبر کو پلاتی ہے، اونو محمد کو پلاتی ہے، رباب نہیں پیتی، کبھی اصغر کو پلاتی ہے کبھی سکینہ کو پلاتی ہے، ام فروا نہیں پیتی، قاسم کو پلاتی ہے۔ میرے استاد مرحوم قبلہ مولانا سمر حسن صاحب فرماتے تھے کبھی رو کر کہ عبداللہ کی کربلا میں سارے 4 تاریخ سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا، 9 دن کا۔ کربلا میں عباس آیا، سمجھ گیا مولا آپ کو واپس نہیں ہونا ہے، مولا میں سمجھ گیا مولا آپ کو واپس نہیں ہونا ہے۔ ارے اتنا بلیغ اور فصیح تقریر کرنے والا نوجوانوں، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے کہ 4 تاریخ کے بعد جو خاموش رہا تو خاموشی میں میں چلا گیا، خاموش جو رہا تو خاموشی سے چلا گیا۔ عزاداران حسین 10 محرم کو یہ کربلا کا واقعہ ہوا، 11 یا 12 کو یہ قافلہ چلا، پہلی سفر کو شام میں پہنچا۔ ہاں عزاداران حسین، یہ بی بی زینب کے خطبے کا کمال تھا، یہ بی بی زینب کے جملے کا خطبے کا کمال تھا کہ جب عورتوں کو پتا چلا، شام کی عورتوں کو، کہ یہ رسول کے اہل بیت ہیں، یہ بطول کی بیٹیاں ہیں، تو اپنے گھروں میں آئیں،
بچوں کو گھر سے نکال دیا. جب شام کو شوہر آئے کہ کھانا کہاں ہے تو عورتیں کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتا کہ علی کی بیٹیاں بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, ارے تم نے کھانے کی لگی ہے. کہا ہمارے بچے کہاں ہیں؟ کہا رے حسین کے بچے زندان میں ہیں اور تمہیں اپنے بچوں کی لگی ہے. ارے یہ انقلاب تھا, یہ انقلاب تھا جس نے یزید کو مجبور کیا کہ ان کو رہا کرو. عزاداران حسین رہائی کا حکم ملا تو سید سجاد نے یزید کو کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں پھپھی اماں سے مشورہ کروں. جناب زینب دنیا کہتی ہے کہ علی کے گھرانے کو سیاست نہیں آتی. ارے ہاں, سیاست الہیہ کوئی پوچھے تو علی کے گھرانے سے پوچھے. جناب زینب کے پاس ایک سجاد آئے, بی بی زینب نے دیکھا موقع اچھا ہے, کہا بیٹا چلوں گی لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میں نے آج تک بھائی کو دل کر کھول کر رویا نہیں ہے, ہم نے بھائیا کا ماتم نہیں کیا, ہمیں محل خالی کرا کے دے ہم بھائیا کا ماتم کریں, اور جو ہمارے سر ہیں شہیدوں کے وہ بھی ملے اور جو لٹ کا سامان ہے وہ بھی ملے. یزید نے مجبوری میں شرط قبول کیا. عورتیں شام کی ناقل ہیں, وہ نقل کرتی ہیں کہ جب سب سے پہلے اصغر کا سر آیا, رباب آگے بڑھی, آؤ بسم اللہ, آؤ میرے بیٹے بسم اللہ. عزاداران حسین. اس کے بعد نامہ نگار کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی سی گٹھڑی آئی, ایک چھوٹی سی گٹھڑی آئی, جب اندر گئی تو ماتم ہو گیا, قیامت برپا ہو گئی. ہم نے پوچھا اس گٹھڑی میں کیا تھے, کہا اس گٹھڑی میں سکینہ کے بندے رکھتے تھا. ارے جب رباب نے دیکھا بے ہوش ہو گئی, اصغر بیٹا سلطان آ گیا, پانے والا نہیں ہے. سکینہ بیٹا بندے آ گئے, سکینہ بیٹا بندے آ گئے, آج پہننے والا کوئی نہیں. عزاداران حسین تاریخ نے لکھا اکبر کا سر آیا, اکبر کی ماں نے گود میں لیا. قاسم کا سر آیا, جناب ام فروا نے لیا. اب نامہ نگار آتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ 2 سر آئے, دیر تک کھڑے رہے. اور کہتی ہے شام کی کہ ہم نے کہا بی بیو ان کی ماں مر گئی ہے, تو زینب نے کہا نہیں میں ابھی تک زندہ ہوں, یہ میرے بیٹے اولا محمد کے سر ہے. کہا بیٹی کیوں نہیں اٹھاتی, کہا اماں زہرا نے وصیت کی تھی کہ حسین کا خیال رکھنا, اگر میں اپنے بیٹوں کو اٹھاؤں تو اماں بطول کیا کہے گی کہ زینب ماں ماں ہوتی ہے, ارے ماں ماں ہوتی ہے. جب میرا حسین آئے گا میں اس کا سر اٹھاؤں گی. ارے عزاداران حسین, اتنے میں حسین کا سر آیا, حسین کا سر آیا. تاریخیں بتا رہی ہیں 3 بہنیں ہیں, جناب ام کلثوم, جناب رقیہ, جناب زینب, اور گود پھیلائی ہوئی ہے. آؤ بھیا ہمارے گود میں, آؤ بھیا ہمارے گود میں. یا ایک مرتبہ حسین کے سر نے قید خانے کا طواف کیا, ایک مرتبہ حسین کے سر نے قید خانے کا طواف کیا. بی بی زینب نے پوچھا بھیا قید خانے کا طواف کیوں کرتے ہو, کہا پھر دیکھتا ہوں اور سارے موجود ہیں, میری سکینہ کہاں گئی. ارے سارے موجود ہیں, میری سکینہ کہاں گئی, میری سکینہ کہاں گئی. عزاداران حسین, حسین کا سر آیا, زینب نے گود میں لیا اور کہا بھیا 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 مجھ سے بھی تو پوچھ, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, مجھے بھی تو پوچھ, مجھ سے بھی تو پوچھ کہ آپ کو تاجانہ کہاں لگے, آپ کو رسیاں کہاں پڑی ہے. عزاداران حسین ایک جملہ
کر کر آج کی گفتگو کو زحمت کو آپ کو ختم کرتا ہوں. ارے حسین کا سر آیا، بیویوں نے ماتم کیا. یہ قافلہ جب چلا تو سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کہاں چلے؟ کہا بیٹا سب سے پہلے سکینہ کے قبر پر چلے. حسین کہا بیٹا کیوں؟ کہا امی جب شام ہوتی تھی اور بندے جب گھروں کی طرف واپس جاتے تھے تو سکینہ میرا دامن پکڑ لیتی، بھائیا یہ بندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتی تھی اپنے گھروں پر، تو کہتی تھی بھائیا ان جانوروں کے گھر ہے، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے. سکینہ کو مدینہ بہت یاد تھا. چلے سکینہ کی قبر پر. ادادارہ نے حسین یہ قافلہ سکینہ کی قبر پر آیا. ہر ایک بی بی نے سلام کیا اور میرے دوستوں آخر میں بی بی زینب آئے. سکینہ پھوپھی کا سلام. پھوپھی بیٹا میں مدینے جا رہی ہوں، کربلا جا رہی، کو پیغام ہے تو دو. سکینہ کی قبر سے آواز آئی پھوپھی اماں جب مدینے جائیں تو بہن صغرا کو لاکھوں سلام اور کہنا بہن اچھا ہوا کہ کربلا میں نہ آئی، بہن اچھا ہوا کہ کربلا میں نہ آئی. اور ازادارہ نے حسین اس کے بعد بھی زینب نے کہا ہاں بیٹا کربلا جا رہی ہوں، کوئی بابا کی طرف پیغام ہے؟ کربلا میں آپ بابا ہے، کوئی پیغام ہے؟ سکینہ کی آواز آئی پھوپھی اماں بابا کو سلام دینا، بابے کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے. پھوپھی اماں جب کربلا میں جائے تو سب سے پہلے چچا کے قبر پر جاؤ.